الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو تھوڑی سی کم کر دیں، آواز سمجھ آئے۔ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ ماں کو نانا کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ ماں کو نانا کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا۔ حسین گھر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، حسین گھر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، مومن کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ مت پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے لہو سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ مت پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک،
بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ عجب لڑی ہے جنگ ابھی حسین نے یزید سے۔ 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں یزید اور اس کی فوج نے کہا تھا حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے، حسین کا مشن مٹ جائے گا، حسین کی نسل مٹ جائے گی، حسین سے ذکر مٹ جائے گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، یزید مٹ گیا، یزید کی نسل مٹ گئی، یزید کا مشن مٹ گیا، حسین ابن علی کا ذکر بھی باقی ہے، حسین کی آل بھی زندہ ہے، حسین ابن علی کا ذکر کل بھی باقی تھا، حسین ابن علی کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ اب اس تمام جملوں کی ترجمانی اس شعر میں ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا حیا کر، شہزادہ زانی جو ہوتا وہ شہزادہ نہیں ہوتا، جو شرابی ہو وہ شہزادہ نہیں ہوتا، جو رسول اللہ کی شریعت کی حدود کی پامالی کرنے والا ہو وہ شہزادہ نہیں ہوتا۔ شہزادہ وہ ہوتا ہے آنکھیں کھولے تو چہرہ ودوحا کی زیارت کرے، شہزادہ وہ ہوتا ہے گھر سے نکلے تو پہلا قدم مسجد نبوی میں پڑے، شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوتی ہے، جس کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہوتا ہے، اور جس کا نانا نبیوں کا سردار ہوتا ہے۔ کہا کہ حسین ابن علی ہار گئے، یزید جیت گیا۔ میں نے کہا اگر قلم میں ہمت ہے تو لکھ حسین ہارا تھا، اگر لہجے میں اتنی ہمت ہے تو لکھ حسین ہارا تھا۔ رب کعبہ کی قسم زمانہ کل بھی مانتا تھا، زمانہ آج بھی مانتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا غوث اعظم دستگیر۔ زمانہ کل بھی مانتا تھا، زمانہ آج بھی مانتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ اب جس کو سمجھ آئے شعر کی وہ بولے۔ شعر کہتا عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المسلمین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، آمنہ کے لال، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہمارا موضوع اپنی ترتیب کے لحاظ سے بنتا تھا، واقعہ کربلا کا پس منظر اور واقعہ کربلا اور فکر حسین ہمارا آج کا موضوع تھا، جس کا پچھلے جمعہ اعلان بھی ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، جس کا عنوان واقعہ کربلا کا پس منظر، شہادت امام علی مقام اور فکر حسین ہوگا۔ آج چونکہ 13 اگست ہے، 12 اگست ہے شاید، آج 12 اگست ہے، تو اسی مناسبت سے یوم آزادی کے حوالے سے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ پوری کائنات میں مدینہ المنورہ کے بعد آج تک
واحد اور سب سے پہلے جو ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی ہے اس کا نام پاکستان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں نے بڑی کثرت کے ساتھ حکومت کی، ایک مدت گزری، ایک وقت گزرا، بر صغیر پاک و ہند میں ہندو تھے، سکھ تھے۔ 92 ہجری کی بات ہے، عرب سے مسلمان تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آتے ہیں۔ جب ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو علاقہ آتا ہے وہ سندھ ہے۔ سندھ کا ایک ظالم ہندو تھا، راجہ تھا، جس کو دنیا راجہ دہر کے نام سے جانتی تھی۔ اس راجہ نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی چند نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کر لیا، اور یہ بدبخت کہنے لگا کہ اگر تمہارے نبی زندہ ہیں تو بلاؤ اپنے نبی کو، آگے تمہاری مدد کرے۔ ایک ناہید نامی مسلمان لڑکی جو ہندوستان کی نہیں تھی، عرب سے آئی تھی، اس نے حجاج بن یوسف کو ہندوستان سے خط لکھا کہ مصطفیٰ کی امت کی بیٹیاں اس وقت غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں، اور چیلنج یہ دیا ہے کہ اگر تمہارا نبی تمہیں بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ 92 ہجری کی بات، اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کو ظاہری وصال فرمائے تقریباً 82 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حجاج بن یوسف اپنے سگے بھتیجے محمد بن قاسف بن یوسف کو 17 سال کا نوجوان ہے، فوج کا سپہ سالار بنا کر سندھ کی سرزمین پہ بھیجتے ہیں۔ محمد بن قاسم اس کائنات میں سندھ کی سرزمین پہ آتے ہیں، راجہ طاہر کا مقابلہ بھی کیا، جتنے ہندو تھے ان ہندوؤں کا مقابلہ بھی کیا، مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے بھی بچایا، اور خدا کے بندوں کو جہنم سے آگ سے بھی آزاد فرمایا۔ محمد بن قاسم نے کثیر تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں 92 ہجری میں بر صغیر پاک و ہند میں جب سب سے پہلے مسلمان نے کلمہ پڑھا، پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا۔ جب محمد بن قاسم نے آ کر مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا، اسلام کی تبلیغ کی، وقت گزرتا گیا، بر صغیر پاک و ہند میں اللہ رب العزت کے اولیاء آئے۔ سندھ کی سرزمین پہ شاہ عبداللطیف بتائی، غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سر سچل مست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پنجاب کی سرزمین پہ شہنشاہ اولیاء، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، منبع علم و عرفان، حضرت سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء بر صغیر پاک و ہند میں آئے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان اولیاء کے قدموں کی برکت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور تاریخ اس بات کو مانتی ہے کہ اگر ہم اپنی 7 پشتیں نہیں تو 10 پشتیں یا 12 پشتیں پیچھے چلے جائیں، جو لوگ عرب سے آئے تھے، جو لوگ سادات ہیں، ان کو نکال کر جتنے بھی لوگ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے سمیت ہیں، سارے اگر اپنے شجروں کو کھنگال کر دیکھیں، کسی کا باپ دادا سکھ تھا یا کسی کا باپ دادا ہندو تھا، کسی کے آباء و اجداد میں سے مورتی کے سامنے سر جھکانے والے تھے، کوئی آگ کو خدا بنا کے بیٹھا تھا۔ یہ خدا کی اولیاء کا ہم پہ احسان ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھیجا، مصطفیٰ کی امت کو کلمہ پڑھا کے جہنم کی آگ سے آزاد کیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں داخل فرما دیا۔ بر صغیر پاک و ہند کی یہ تھوڑی سی تاریخ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پھر جب مسلمان انہوں نے اپنا شعار بدلا، دین اسلام شروع گردانی کی، قرآن حکیم کو جو اپنا اسلوب تھا، مطبع نظر تھا، اس کو ہٹا لیا، رسول اللہ علیہ السلام اور دین اسلام کی جتنے بھی حدود تھے ان کی پامالی شروع کر دی، تو پھر تاریخ انسانیت نے وہ لمحے بھی دیکھے کہ یہ مسلمان جو 1000 سال تک حاکم رہا، پھر تاریخ اس بات کی گواہی دیتی کہ یہی مسلمان انگریز اور غیر مسلموں کی غلامی کرتا نظر آ رہا تھا۔ 1857 میں جنگ آزادی کی بعد انگریز کا قبضہ ہو گیا، چونکہ اس سے پہلے 1000 سال تک تو مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔
جو ہندو تھے انہوں نے نہ تو پہلے حکومت کی تھی نہ بعد میں کی. اب انگریز کی جب حکومت آتی تو انگریز نے کیا کیا؟ مسلمان اور اسلام کو ذلیل کرنا شروع کیا. انگریز نے ہندو کو عزت دینا شروع کی. تقریباً مسلمانوں نے 90 سال کے قریب عرصہ غلامی میں گزارا، بڑی ذلت کے ساتھ گزارا. مسلمانوں نے ایسے بھی لمحے دیکھے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نغمہ بلند کرتا اس کو سکھ کاٹ کے کرپان کی نوک پہ چڑھا دیا کرتے تھے. مسجد میں بلند آواز سے اذان پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں نے ایسا بھی لمحہ دیکھا ہے کوئی قرآن کو سر عام اور معاشرے کے سامنے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. قرآن کو ہاتھ میں تھامنے کا مطلب تھا موت کو سینے سے لگانا ہے. نہ مسلمان نماز پڑھ سکتا تھا، نہ مسلمان کلمہ شریف پڑھ سکتا تھا، نہ اسلام کا شعار اذان کی آواز بلند ہو سکتی تھی. مسلمان بڑی ظلم و ستم اور بڑی افسوسناک اور قابل افسوس زندگی گزار رہے تھے. علماء امت جاگے، امت مسلمہ کو بیدار کیا. اولیاء کا فیضان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہد مسلسل، مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوابوں کی تعبیر بن کر 14 اگست 1947 کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کی تاثیر بن کر اور رحمت خداوندی کی بہت بڑی دلیل بن کر اللہ رب العزت نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کی خوبصورت تاریخ کو پاکستان کی نعمت عطا فرما دی. پاکستان بننے کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اس کو بھی تاریخ انسانیت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. تاریخ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی ندی نالے تھے، انڈیا سے پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی کنویں تھے، جتنی نہریں تھیں یا جتنے دریا عبور کیے جاتے تھے، کوئی کنواں، کوئی نہر یا کوئی ندی نالا ایسا نہیں تھا جس کا پانی مسلمانوں کے خون کی وجہ سے سرخ نہ ہو چکا ہو. اور تاریخ پاکستان میں لکھا ہے ہجرت کرنے والوں نے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیچھے فوج لگی ہے، سوچا کہ سامنے دریا بہہ رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں، زندگی رہی تو بچ جاؤں گا، نہیں تو اسلام اور پاکستان کی خاطر جان کی قربانی دوں گا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب دریا میں چھلانگ لگائی تو دریا میں لکڑیوں کی بجائے جدھر بھی دیکھتا تھا مسلمانوں کی لاشیں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. اور اسلام کی تاریخ میں، تاریخ پاکستان میں یہ بات بھی لکھی ہے، انڈیا سے مسلمانوں کی جماعت ہجرت کر کے آتی ہے. ایک کماد کی فصل میں مسلمانوں کا ایک گروہ رکا ہے. انداز یہ تھا ہجرت کرنے کا کہ رات کو سفر کرتے، سارا دن کسی نہ کسی فصل میں، کسی اندھیری اور کسی چھپی ہوئی جگہ میں رک کے دن گزارتے. اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو رو رہا تھا. سارے قافلے کے لوگ اس عورت کو گور گور کے اور خطرناک نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ تیرا بچہ ہمیں پکڑوا دے گا. تاریخ پاکستان میں یہ بات لکھی کہ ہماری اس ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کا گلا دبا کر پاکستان کی خاطر قربان کر دیا کہ اس ایک بچے کی قربانی تو قبول ہے، اتنے سارے مسلمانوں کی قربانی میں نہیں دے سکتی. اور تاریخ پاکستان اس بات کی گواہی دیتی ہے کئی ہزار مسلمانوں کی بیٹیاں سکھوں اور ہندوؤں کے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. 20 لاکھ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی فصلوں کو چھوڑا، اپنی کھیتیوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار، مال و دولت، جائیداد، مویشی مال، ہر چیز کو چھوڑا پاکستان کی خاطر. عزیزان گرامی، اس پیارے وطن عکس مدینہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کی تاثیر، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوابوں کی تعبیر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہد مسلسل اور اولیاء کا فیضان، اس عظیم وطن پاکستان کی خاطر 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. کئی ہزار، 40,000 کے قریب ہماری جوان بہنیں اور بیٹیاں ہندو اور سکھوں کے بچے جننے میں مجبور ہو گئی ہیں. 2 کروڑ مسلمانوں نے پاکستان کی خاطر ہجرت کی. مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا؟ مقصد یہ تھا 2 قومی نظریہ، ہمارا ایک وطن ہو، ہماری الگ ریاست ہو،
ہمارا الگ ملک ہو جہاں پہ نفاذ مصطفیٰ قائم ہو، جہاں پہ شریعت محمدی کا نفاذ ہو، جہاں پہ نظام چلے تو قرآن کا چلے، جہاں پہ حکومت چلے تو مصطفیٰ کی چلے، اور ہر ایک پیر و جوان جب اپنی جان کی قربانی دے رہا تھا، ہندو گردن کاٹ رہے ہیں، سکھ بچوں کو قتل کر کے کرپان کی نوک پہ چڑھا رہے ہیں، تو ہر ماں یہ نعرہ لگاتی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ پاکستان اس بات کی گواہی دیتی ہے، یہ جو پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، ہم گھر میں پیدا ہوئے تو قاری صاحب نے آ کے اذان پڑھی، ماں نے کہا بچے مبارک تجھے، تو مسلمان ہے، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا۔ یہ پاکستان ہمیں نہیں پتا کہ کتنی محنتوں کے بعد پاکستان ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس پاکستان میں ہماری بے شمار ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بے شمار بوڑھوں نے اپنے جوان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، ہماری ہزاروں بہنوں نے اپنے سہاگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے دیکھا ہے۔ پاکستان بننے کے لیے پاکستان کی بنیادوں میں آپ سن چکے کتنے شہیدوں کا لہو شامل، 2 کروڑ لوگوں کی ہجرت شامل، 20 لاکھ لوگوں کی شہادت کا خون شامل ہے۔ آج پاکستان میں رہنے والے اقصی مدینہ، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت، اس عظیم وطن ملک پاکستان میں رہنے والوں، آج 14 اگست کا دن ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے۔ 14 اگست کو اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر، منہ میں باجے ڈال کر، مال روڈ اور لاہور کی سڑکوں پہ نکل کر ہلا گلا کرنے کا نام جشن آزادی نہیں ہے۔ 14 اگست والے دن رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں اڑانے کا نام جشن آزادی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جشن آزادی اگر سوچا جائے تو ایک زندہ دل رکھنے والا مسلمان اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل دہلا دینے والا منظر ہے جشن آزادی کا دن۔ اس دن کو اگر دیکھا جائے تو عزیزان گرامی، یہ دن لہو لہو کا دن ہے، یہ دن شہادتوں کا دن ہے، یہ دن قربانیوں کا دن ہے۔ آج ہمیں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے سوال کر رہا ہے، 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت ہم سے سوال کر رہی ہے، 40,000 ماں اور بہنوں جو سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں آ گئی، وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، پاکستان کس لیے بنایا تھا، پاکستان کس لیے بنا کے دیا تھا۔ عزیزان گرامی، ذرا آنکھیں کھولیے تو صحیح، آج تک پاکستان کو جو بھی ملا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے۔ پاکستان کا مقصد تھا پاکستان میں شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہو، پاکستان کا مقصد تھا پاکستان میں رواج ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، پاکستان میں قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا۔ ہماری عدالتیں آپ کے سامنے، ہمارا انداز حکمرانی آپ کے سامنے، ہمارا انداز سیاست آپ کے سامنے۔ آج جشن آزادی ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور ضرور کرتا ہے، جس آزادی کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جس وطن کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی، خدا کی قسم یہ وہ وطن نہیں ہے۔ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی مسلمانوں کو آزادی ہو، مسلمان دل کھول کے اپنے رب کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو روکا نہ جائے۔ لیکن آپ کی آنکھیں اس بات کی گواہی دیں گی، آپ کے دل اس بات کی گواہی دیں گے، مسجدوں کے سپیکر بند کیے گئے، پاکستان کی حکومت میں اذانوں پہ پابندی لگائی گئی، پاکستان کی حکومت میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، پاکستان کی حکومت میں شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ لگانے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، پاکستان کی حکومت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پاکستان کی حکومت میں سکھ، ہندو اور قادیانیوں کو پاکستان سے ایک مخصوص وظیفہ دیا جا رہا ہے، اگر نہیں دیا جا رہا تو پاکستان کی حکومت میں مسجدیں محروم ہیں، پاکستان کی حکومت میں مدرسے محروم ہیں، اگر تالے لگائے گئے پاکستان میں قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے اور پڑھانے والے مدرسوں کو بند کیا گیا، اگر بند کیا گیا تو قرآن و حدیث پڑھنے والے مدرسوں کو بند کیا گیا،
نہیں بند کیا گیا تو مندروں کو بند نہیں کیا گیا، نہیں بند کیا گیا تو قادیانیوں کی تبلیغ کو بند نہیں کیا گیا، نہیں بند کیا گیا تو ہندو اور سکھوں کے مشن کو بند نہیں کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ باتیں اگرچہ تلخ ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ پاکستان بنا کیوں تھا؟ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ایک جملہ بولوں تو میرے جملے کی تصدیق کریں گے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا، جان لٹتی ہے تو لٹ جائے، بدن کٹتا ہے تو کٹ جائے، سانس رکتی ہے تو رک جائے۔ پاکستان کا ایک مطلب تھا، جب تک ہمارے جسموں میں زندگی رہے گی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس میں قربان ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب یہ تھا، لیکن ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو عزت دی گئی۔ پاکستان میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ مٹنے والے غازیوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ پاکستان کی حکومت میں پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا، کسی گستاخ کو جرت نہ ہو رسول کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کرنے کی۔ پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا، بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، رب کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں آسیہ ملون اور اس طرح کے بے شمار گستاخوں کو عزت اور پروٹوکول کے ساتھ پاکستان کے سے نکال کر دوسرے ملکوں میں مقام دیا گیا۔ عزیزان گرامی، پاکستان بنانے کا یہ مطلب نہیں تھا ہمارے مدرسوں کو تالے لگیں، ہماری مسجدوں کو بند کیا جائے، ہمارے غازیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے۔ پاکستان بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مطلب لا الہ الا اللہ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگایا، علامہ محمد اقبال نے نعرہ لگایا۔ آپ بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ پاکستان بنانے کا مطلب تھا۔ ہماری مسجدوں کو بند کیا گیا، ہمارے مدرسوں کو بند کیا گیا، ہمارے غازیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، رسول اللہ کا نام لینے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ نہیں بنایا گیا تو مصطفیٰ کے گستاخوں کو نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا تو ہندوؤں کو کچھ نہیں کہا گیا، نہیں کہا گیا تو قادیانیوں کو نہیں روکا گیا، نہیں روکا گیا تو سکھوں اور ان کے مندروں کو نہیں روکا گیا۔ میں نے کہا پاکستان بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور عزیزان گرامی، نکلے ان سیاسی جھگڑوں سے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا، ہم نے کسی سیاستدان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی سیاسی لیڈر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارے بڑوں کی روحیں، ہمارے بڑوں کی قربانیاں، ہمارے بڑوں کی شہادتیں چیخ چیخ کے ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ او ہمارے سپوتوں، او ہمارے نوجوانوں، او ہمارے بچوں، پاکستان کو جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، پاکستان اس راہ پہ نہیں چل رہا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی ریاست میں سود کا خاتمہ ہو، لیکن یہ وہ پاکستان ہے جس میں سود کے خاتمے کی بات کی جائے تو سود کے خلاف بولنے والے کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، سود کے خلاف بولنے والے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی کاٹنا پڑتی ہے۔ پاکستان بنانے کا مطلب تھا یہاں کے رہنے والے نمازی ہوں، نماز کا اعلان کرنے والے کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا نفاذ ہو۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا قرآن کا قانون نافذ ہو۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا توکل علی اللہ ہو۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا معبود ہو اللہ ہو، کعبہ ہو، بیت اللہ ہو۔ یہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ اور عزیزان گرامی، نکلے ان جھگڑوں سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سامنے رکھ کر، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ نہ دو۔ آپ سب باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، رب نے سب کو بڑا نوازا ہے۔ ذرا آنکھیں تو کھولیے، آج تک کون سی ایسی جماعت ہے جس نے اسلام کا سوچا ہو؟ کس کے دور حکومت میں مسلمان کی مسجد اور مدرسوں کو کچھ دیا گیا؟ مسلمانوں کی مسجدیں چلیں مسلمانوں کے فنڈ اور چندوں پہ،
مسلمانوں کے مدرسے چلیں مسلمانوں کے فنڈ اور چندوں پہ، لیکن اس پاکستان میں ہندوؤں کے مندر چلیں مسلمانوں کے پیسے اور حکومت کے فنڈ سے، قادیانیوں کے سب کچھ چلے مسلمانوں کے پیسے اور حکومت کے فنڈ سے، سکھوں اور ان کے گردواروں کو امداد دی جائے پاکستان اور مسلمانوں کے جمع کیے ہوئے فنڈ سے۔ میں نے کہا یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا پاکستان ہے جس پاکستان میں مسجدوں کو کچھ نہ دیا جائے، مدرسوں کو کچھ نہ دیا جائے، دینا بھی ہے تو مندروں کو دیا جائے، دینا بھی ہے تو گردواروں کو دیا جائے، دینا بھی ہے تو غیر مسلموں کے ترویج و اشاعت کے لیے دیا جائے۔ اور عزیزان گرامی اپنی آنکھیں کھولیے اور دین اسلام کو سامنے رکھ کے سوچئے، کون ہے جس نے آج تک اسلام کی خاطر کو قربانی دی ہو؟ کون ہے جس نے غیر مسلموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا نعرہ لگایا ہو؟ کون ہے جس نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو عزت دی ہو؟ جو بھی آیا ہے اس نے اپنے عہدے کو دیکھا ہے، اس نے اپنی سیٹ کو دیکھا ہے، اس نے اپنے سٹیٹس کو دیکھا ہے، اس نے اپنے اقتدار کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم آپ سب گواہی دیں گے، آج تک کسی نے اسلام کو نہیں سوچا، آج تک کسی نے مسلمانوں کو نہیں سوچا۔ غازی ممتاز حسین قادری کا مسئلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، ختم نبوت کا مسئلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے وہ مسئلہ مسلمانوں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہمارے شہیدوں کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان اس لیے بنایا کہ سود کا خاتمہ ہو، پاکستان اس لیے بنایا کہ زنا کا خاتمہ ہو، پاکستان اس لیے بنا غریب کو غریب کا حق ملے، امیر کو امیر کا حق ملے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا ہر مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو۔ آج ہماری بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، غریب کی عزت بالکل محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان بنا اس لیے تھا کوئی مسلمان غربت کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کسی مسلمان کی بچی یا بچہ غربت کی وجہ سے بھوکا نہ مرے۔ 2-4 دن پہلے آپ نے پوسٹ دیکھی فیصل آباد میں 2 جوان بیٹیوں کا باپ غربت سے تنگ آ کر اپنی جوان بیٹیوں کا گلا کاٹتا ہے، خود پھانسی کا پھندا، خودکشی کا پھندا گلے میں ڈال لیتا ہے۔ عزیزان گرامی پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا، پاکستان کا مطلب یہ نہیں تھا صاحب اقتدار کرسیوں پہ بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے غریبوں کا خون چوسے، صاحب اقتدار کرسیوں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کو لوٹیں۔ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا غریب کو غریب کا حق ملے، امیر کو امیر کا حق ملے۔ پاکستان کی ریاست کا مطلب یہ تھا ملک پاکستان میں کوئی غریب بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کرے۔ سود ہمارے پاکستان میں، زنا ہمارے پاکستان میں، ہماری بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں پاکستان میں، غربت سے خودکشی کریں پاکستان میں، مائیں جوان بچوں کو 3 بچوں کو لے کے نہر میں کود جائیں ہمارے پاکستان میں۔ اور عزیزان گرامی ہمیں 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کر کے ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے